أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ طاہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہو اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع ہے سیکیورٹی سخت کر دیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو ذہن میں گھوم رہے ہیں، جو مختلف خبروں میں بڑے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ان واقعات کو ایک مثال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یعنی ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، مثال کے طور پہ پاکستان سے کوئی بندہ جو معاشی طور پہ بڑا کمزور، حالات بڑے دگرگوں ہوں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں جا کر کمائی کرے جہاں کی کرنسی بہت اچھی ہو، اور وہ کوشش کے بعد کسی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں کی کرنسی بہت اچھی ہے۔ اس نے دن رات وہاں پہ محنت کی، بہت پیسہ کمایا، کئی سال وہاں لگانے کے بعد پاکستان واپس آیا۔ آ کر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایئرپورٹ پہ اترا تو راستے میں گاڑی لے کر گھر آ رہا تھا تو راستے میں لوٹ لیا گیا، اس کی ساری دولت لوٹ لی گئی۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہے، یعنی یہ اس طرح کے واقعات اس کو میں ایک مثال کی صورت میں بیان کروں، اور ایسے ہوئے ہیں بہت سارے۔ دوسری صورت یہ کہ ایک بندہ جو اس کے جاننے والا تھا وہ اس طاق میں تھا کہ کب وہ واپس آیا، اس کے ساتھ اس نے بتایا، پلاننگ کی کہ یہ جگہ آپ خرید لیں، پراپرٹی کا کام شروع کریں، یہ کاروبار کریں۔ اس نے ساری کمائی ہوئی دولت اس کام پہ لگا دی اور اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ ایک تو وہاں لٹ گیا، یا دوسری صورت کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ بتائیں اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی جس نے اتنی محنت کی ہے، جس نے اتنی کوشش کی ہے، وہ ساری دولت اس کی ایک ہی بار میں ضائع ہوگی۔ وہ زیرو پہ کھڑا ہے، بلکہ اس نے پردیس کاٹا، گھریلو بہت سارے معاملات خراب بھی ہوئے ہوں گے، بہت سارے ایسے رشتے دار جو بڑے قریبی تھے اس دوران دنیا سے بھی چلے گئے ہوں گے۔ اس دوران وہاں پہ اس نے بڑا صبر بھی کیا ہوگا، بڑی مشقت بھی کی ہوگی۔ یہ سارا کچھ برباد ہو گیا، اس دل پہ کیا کیفیت اور اس دل پہ کیا بیتی ہوگی یا بیتتی ہے، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے کو سیکیورٹی سخت کرنی چاہیے تھی، اس بندے کو سیکیورٹی سخت کرنی چاہیے تھی۔ جہاں سے وہ آیا تھا تو اس کو پہلے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ میں آ رہا ہوں، اچھا بندوبست کر کے میرے پاس کچھ سامان ہے، کچھ نقدی بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر اپنے پیسے انویسٹ کرنے چاہیے تھے۔ ایسے بندے کی ساری جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی، یہ کون ہے بندہ۔ میری بات شاید آپ سمجھ گئے ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ کوشش کی ہے، ہم نے پورا مہینہ محنت کی ہے، ہم نے نیکیاں کمائی ہیں۔ اب یہ نیکیاں کمانے کے بعد یہ نیکیاں، کسی سے پوچھا نا نیکی کیا ہے، تو آج کے دور میں بڑی پیاری اس نے تعریف کی، نیکی اصل میں کرنسی ہے۔
نیکی ایک کرنسی ہے. جس طرح کہ ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو کاغذات پورے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں کی کرنسی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جس ملک میں جانا ہے وہاں کی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نمائندے کے ذریعے وہ سارا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے. حج پہ جاتے ہیں, حج پہ جانے کے بعد حکومت پہلے پیسے جو ہے اتنی جمع کرتی ہے جو وہاں اس نے ریال کی صورت میں دینے ہیں, جاؤ خرچ کریں. ذالک بما قدمت یداک, یہاں جو ہم نیکی کر رہے ہیں یہ اصل میں وہاں اس بینک میں جمع ہو رہی ہے جو اگلی جگہ پہ ہم نے جانا ہے, وہاں پہ وہ جمع ہو رہے ہیں, وہاں ہم نے استعمال کرنے. مثال کے طور پہ وہاں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس اتنی کرنسی اس مد میں, یعنی صلاۃ کی مد میں ہے, زکوٰۃ کی مد میں ہے, صیام کی مد میں ہے, قیام کی مد میں ہے, اتنا اتنا ہے. جو سوال ہوگا نماز کی مد میں بتا دے گا یہ اتنے پیسے ہیں اس میں, جس طرح کی یہاں پہ ہوتی ہے. لہذا یہ کرنسی ہے. وہاں قیامت کے دن یہ دکھا کر ہمیں سہولیات دی جائے گی. اور سب سے بڑی سہولت کیا ہے؟ سب سے بڑی سہولت کیا ہے کہ ہمیں جنت دی جائے گی. تو اس کے لیے اب اس کرنسی کے لیے ہمیں سیکیورٹی سخت کرنی ہے. اب جو ہمارا یہ کرنسی لوٹنے والا تھا وہ تو قید میں تھا, پکڑا گیا تھا. اب جو بندہ مصروف ہو میدان میں اس کو سوچنے کا کم موقع ملتا ہے. اگر وہ قید میں تھا 1 مہینہ تو اس نے تو بڑی پلاننگ کی ہوگی, سوچنے کا, پلاننگ کرنے کا اور موقع اس کو ملا. وہ سوچے گا ان بندوں کو اس طریقے سے اب میں پکڑوں گا, ان بندوں کو اس طریقے سے پکڑوں گا. نہیں یہ کی تو دیکھ لے, پچھلے جمعے اسی وقت مسجد وہاں تک بھری تھی, اب وہ کہاں گئے؟ اس جو قیدی کے استقبال میں ہے یا اس کو ٹائم دے رہے ہیں؟ اس کو ٹائم دے رہے ہیں بھائی آپ ادھر رہیں 1 مہینہ. اصل میں مانوی طور پہ اس کو ٹائم ہی دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بغیر تو ہم بڑا مشکل گزارا ہے ہم نے مہینہ. اب اس کو جو ہے اس کو کمپنی دی جا رہی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کسی مصروفیت میں ہوں گے. تو لہذا یہ بڑی بلا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا, اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے ساری رات محنت کر کے سود کھاتا ہے, صبح خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دے. ایسا نہیں, بلکہ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے اگر نیکیاں کما لی ہیں تو اب سیکیورٹی سخت کریں. وہ جو دشمن ہے وہ مختلف طریقوں سے ہم پر حملہ کرے گا, فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا, کہیں ساری محنت ہتھیار نہ جائے اور ساری محنت ضائع نہ ہو جائے. اس سیکیورٹی کو سخت کریں. اعمال ہمارے برباد نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس, میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یہ جو میں نے مثال دی نا اس کی روشنی میں اس حدیث کو سنیں. اتدرون ما المفلس, مفلس کون ہے, کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس کوئی درہم نہیں, کوئی ساز و سامان نہیں, دنیا کی سہولیات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس بچا, وہ کنگال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ, مفلس میری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس کیا ہوگا؟ بصلاۃ و قیام و زکوٰۃ, وہ اس کے پاس روزے کی کرنسی بھی ہوگی, اس کے پاس نماز کی کرنسی بھی ہوگی, اس کے پاس زکوٰۃ کی کرنسی بھی ہوگی, اس کے پاس یہ ساری نیکیاں موجود ہوگی. یہ مفلس ہے, اس کے پاس سارا کچھ ہوگا, ایئرپورٹ سے اترا ہے سارا کچھ ہے, سواری پہ سوار ہوا لٹ گیا, آگے لٹنے لگا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے, لیکن ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا اور کسی پہ تہمت لگائی ہوگی. ایسے ہی دلیل کوئی نہیں ہے, تہمتیں لگاتی, اور کسی کا مال اس نے ہڑپ کیا ہوگا, نہ حق مال کھایا ہوگا, ظلم کیا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو اہم فضول مارا ہوگا, کسی پہ زیادتی کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری کرنسی اسی حساب سے لے لی جائے گی, اس کی ساری نیکیاں اسی حساب سے واپس لے لی جائے گی کہ جتنا جس پر ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں, اگر کسی کو مارا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں دے دی جائے گی. اتنی پیچھے بچی پھر اس کا حساب لگایا جائے. کسی کا خون بہایا ہے اس کی نیکیاں نکال کر اس جو مقتول ہے اس کو دے دی جائے گی. کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی اس کے برابر.
اور کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہے، زیادتی کی ہے اور اپنی زبان کے تیر اور نشتر چلائے ہیں، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے، اس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو دنیا میں تہمت لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جس پہ تہمت لگائی ہے قیامت کے دن وہ نیکیاں اس کے پلڑے میں دے دی جائیں۔ جس پہ تہمت لگے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں تو اصل میں وہ اس کی نیکیاں، اب اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ اس کے پاس محفوظ ہیں، قیامت کے دن اس کے کام آئیں گی، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تہمت جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے بڑی خوفناک ہوتی ہے، اس پر صبر جو کرتا ہے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، یعنی کہ وہ اپنی اس کو ضرورت نہیں سنبھالنے کی، اس کی نیکیاں کسی اور کے پاس محفوظ ہے، اس دن کام آئیں گے۔ تو لہذا یہ ساری نیکیاں حدیث میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا بھی ہوگا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب کیا ہے، کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کہیں گے جتنی جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ ہیں، اس کو گناہوں کو نکالو، اس کے پلڑے میں ڈالو۔ اب جس پہ ظلم کیا اس کے گناہ بھی کم ہو گئے، پہلے نیکیاں مل رہی تھی، اگر نیکیاں کم پڑ گئی اس کے گناہ لیے جائیں گے، اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب کیا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے جس پہ ظلم کیا ہے، اللہ وہاں پہ انصاف کریں گے، اور پھر اس پہ اوپر سارے وہ گناہ لاد کر طُرِحَ فِی النَّارِ، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا بچا کہ سارا ہم نے رمضان محنت کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اب سیکیورٹی ان چیزوں کے سخت کرنی، یہ ویک پوائنٹس نہیں رکھنے ہیں، شیطان حاضہ والا ویک پوائنٹ نہیں رکھنا، کسی پہ ہم نے ایسا فضول نہیں بولنا، کسی پہ الزام نہیں لگانا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، وقذف حاضہ کسی پہ تہمت نہیں لگانی، یہ ویک پوائنٹس ہیں، یہاں سے سیکیورٹی ویک ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا ظلم کرتے ہوئے مال نہیں کھانا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون نہیں بہانا۔ خون بہانے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اس کو گولی مار دیں، میں نے ذکر کیا تھا کل عید کے موقع پر، اگر آپ کسی جھگڑے کو طول دے رہے ہیں، اس کے معاون بڑھ رہے ہیں، اصل میں سفک دم ہاذا میں آپ بھی شامل ہے، اگر اس وجہ سے لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ قتل تک بات پہنچی ہے، اس قتل کے اندر سبب بننے والے ہر بندہ اس میں شامل ہے۔ وہ تو اللہ کو تو پتا ہے نا، کیا دنیا کی دولت سے، دنیا کی عدالت سے تو وہ بچ گیا، وہ وہی سامنے جس نے گولی دبائی ہے، جس نے اس کو ظلم، لیکن اس کے پیچھے، جھگڑے کے پیچھے جو جو شامل ہیں ملوث ہے، قیامت کے دن سارے عادت کر لیے جائیں گے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور پھر وَضَرَبَ هَذَا، جس نے خود کسی پہ ظلم کیا ہے، یہ وہ سیکیورٹی کی کمزوری ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بھی ہم نے نہیں کرنا کہ اگر اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی جس نے شرک کی ساری جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہر جگہ سے شرک کو ختم کر دیا، اور وہاں جہاں پہ اتنا مشکل کام تھا وہاں سے شرک کو نکال کر توحید اور سب لوگوں کو موحد بنایا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر، اگر آپ کے اندر بھی شرک کی تھوڑی سی آمیزش بھی شامل ہو گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کی زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہم کیا ہے، ہم سیکورٹی اس اعتبار سے بھی سخت کریں، کہیں ہمارے اندر شرک کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں اللہ کے ساتھ ہم شرک تو نہیں کر رہے، اس کو بھی سکتے۔ یہ اگر محنت کی ہے ہم نے تو اب ہمیں سنبھالنا بھی ہے، اس محنت کو، اس کمائی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس بینک کے ارد گرد، یعنی نامہ اعمال والا جو بینک ہے نا، اس کے ارد گرد ہم نے حصار کو سخت کرنا ہے۔ اور دوسری بات، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ بعض دفعہ ہم شریعت کی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، اگر شریعت کی کسی بات کے بارے میں دل میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، یا شریعت والے پر، یعنی جو بندہ دین والا ہے نا، اس کے بارے میں دین کی وجہ سے اگر ناپسندیدگی ہے دل میں، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ بھی سوچ کے رکھیں کہ جو دین ہے اس کے بارے میں ایک حکم کے بارے میں دل میں کراہت نہیں ہونی چاہیے، دل میں ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ دین والے پر،
صرف دین کی وجہ سے. اور تیسری بات یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. رمضان میں ہم نے بہت سارے لوگوں کی خدمت کی ہے، یعنی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، صدقۃ الفطر کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں. اب جس کو کیا ہے، جس پر ہم نے یہ نیکی کی ہے، اب گزرتے ہوئے یہ نہ امید رکھیں کہ اب مجھے وہ جھک کے سلام بھی کرے. میں راستے میں گزرا ہوں، آپ سوچیں اتنے اس کے ساتھ تو میں نے ایسا نیک کام کیا تھا، اس کو صدقۃ الفطر کیا تھا، آج اس نے مجھے سلام بھی نہیں کیا. کہیں بھی آپ سے ملاقات ہو جائے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس نیکی کے بدلے میں یہ مجھے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا اس کو باور کروا دے آپ کہ میں نے تو تمہیں یہ کیا تھا. آپ اس کو نیکی جتلائیں گے، آپ کے جتلانے کی ضرورت بات ہے، اسی صورت میں فوراً آپ کے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اگر آپ نے یہ کہہ دیا میں نے تو تجھے تمہاری مدد کی تھی، رمضان میں کی ہے تو بھول جائیں اور اپنے اس عمل کو دوبارہ دہرائیں نہیں. کی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. کسی کو تکلیف بھی نہ دیں تو اس کو اذیت دیتے رہیں کسی طرح کہ میں نے تو میرے صدقوں پہ پلنے والا ہے، تو میرے فطرانے پہ پلنے والا ہے، تو آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا. نہیں، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، اپنے بندوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ہر کافر کو، ہر مشرک کو رزق دیتا ہوں. کبھی میں نے یہ نہیں کہا. اور تمہیں اگر تھوڑا سا اپنے مال میں سے حصہ دے دو جترانے لگا، یہ ہرگز نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ریاکاری سے بچنا ہے. ریاکاری کو حدیث یاد ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرتے ہوئے کتنی بار بے ہوش ہو گئے تھے، جس میں صرف یہ تھا کہ قیامت کے دن ریاکار سامنے لایا جائے گا اور وہ ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ریاکاری بھی اس نہیں آنی چاہیے. اور نیکی کرنے کے بعد اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں، کوتاہی تو اس کی قبولیت کی دعا کریں. یعنی جس شخصیات کو، یعنی دو پیغمبر ہیں، عظیم ہستیاں اس وقت کائنات میں، اللہ نے ایک خود کام کہا ہے، ڈائریکٹ ان سے کہا ہے یہ پلاننگ ہے، یہ نقشہ ہے، اور اس نقشے کے تحت آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے. نقشہ کس نے دیا؟ اللہ نے. حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. کرنے والے دو پیغمبر ہیں، اور وہ دو پیغمبر تعمیر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کام کر دیا، دیکھ لو اتنے دنوں میں کر دیا. یہ نہیں کہا ذرا بہتر یہ تو تعمیر ہوا پڑا ہے، بلکہ عاجزی انکساری سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تیرا حکم تو تھا، اللہ تیرا نقشہ بھی تھا، تیرا حکم بھی تھا، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ ہماری عاجزی انکساری سے التجا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول فرما. اصل بات یہ ہے کہ قبولیت کی ہر وقت دعا ہوتی رہنی چاہیے کہ ہمارا کوئی نیکی نہیں ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں تو بہت بڑا کام نہیں، اللہ تو قبول فرما لے. اسی طرح کہ نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا الصدقات ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میرا خیال کل عید والے دن عصر کی کتنے لوگوں کی رہ گئی. تو عصر کی ایک نماز رہنے سے فقد حبط عملہ، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اب یہاں بھی سیکورٹی سخت کرنی، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے پہاڑ، تہامہ پہاڑ جیسے وہ نیکیاں ہوں گی، وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے، گناہ کرنے کے بعد لوگوں میں سریعان پھیلاتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہراً تو بہت زیادہ نیک ہے لیکن تنہائی ان کی انتہائی گندی ہے. تنہائی پاک ہونی چاہیے. جو ظاہراً تو بڑا نیک بنتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا پاک صاف بنتا ہے، لیکن تنہائی اس کی گندی ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو وہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اپنی تنہائی خود دیکھیں کہ پاکیزہ ہے یا ویسی ہے، کوئی فرق نہیں. اگر فرق نہیں ہے تو وہ نیک ہے، اس کے اعمال بھی محفوظ ہیں اور اس کی سیکورٹی بھی ٹھیک ہے. ان چند باتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے سوال